بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو فرینڈز، آج میں آپ سے ایک بہت اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو کے متعلق ہے جس کو ہم گاسپ یا گپ شپ کہتے ہیں۔ گاسپ ڈیزیز یا گپ شپ کی بیماری ہماری سوچوں کو متاثر کرتی ہے اور ہماری پروگرس میں رکاوٹ بنتی ہے۔ فرینڈز، آپ نے اکثر یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ہم لوگ اپنی خوراک کے متعلق بہت کیئرفل اور سینسٹیو ہیں۔ کھانا تازہ ہے یا باسی، اس کے بنانے میں صفائی کا کیا معیار ہے، کوک کتنا ہائیجینک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پانی جو ہم پیتے ہیں کیا وہ پولوشن سے پاک ہے۔ اگر ہمیں اپنی خوراک اور پانی میں ذرا سا بھی شک ہو تو ہم کھانا کھانے سے رک جاتے ہیں، کیونکہ ایسا کھانا زہریلا ہوتا ہے۔ ایسا کھانا کھانے سے ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے یا ڈائریا بھی ہو سکتا ہے۔ فرینڈز، ایک طرف تو ہم اپنی آنکھوں سے خوراک کے اس زہر کو دیکھتے ہیں اور رک جاتے ہیں، مگر دوسری طرف ایک ایسا زہر جو ہمیں بظاہر دکھائی نہیں دیتا مگر ہم ہر روز اس کی ہیوی ڈوز لیتے رہتے ہیں اور اس زہر کے لیے کوئی پریکاشن نہیں لیتے۔ یہ زہر ہماری سوچ کے لیے سب سے زیادہ مہلک ہے اور اس زہر کا نام ہے گپ شپ یعنی گاسپ۔ جی ہاں، گاسپ یا گپ شپ کی بیماری ہماری سوچ کے لیے زہر ہے۔ گپ شپ کا زہر عام زہر سے دو طرح سے مختلف ہوتا ہے۔ نمبر 1، یہ ذہن کو متاثر کرتا ہے جبکہ عام پوائزن باڈی کو۔ سیکنڈ، یہ پوائزن نوٹس میں آئے بغیر اپنا کام کر جاتا ہے اور اس کے متاثرہ شخص کو معلوم نہیں ہوتا کہ اسے زہر دیا گیا ہے کہ نہیں، جبکہ عام زہر فوری طور پہ اثر کرتا ہے۔ گپ شپ بظاہر معمولی چیز دکھائی دیتی ہے لیکن یہ بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیتی ہے۔ یہ ہماری سوچوں کو بڑے ایشوز اور چیلنجز سے ہٹا کر بیکار اور فضول چیزوں میں ہمیں لگا دیتی ہے اور یوں اپنی زندگی کے اہم معاملات سے نظر ہٹا کر ہم بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ گپ شپ ہمارے ویوز اور اوپینینز کو چینج کر دیتی ہے۔ ہم چیزوں کو فیکٹس اور میرٹ کی بجائے پرسنل لائکنگ یا ڈس لائکنگ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور یوں ہماری ڈیسیژن میکنگ غلطیوں کا شکار ہونے لگتی ہے اور غلط ڈیسیژنز ہماری لائف پر بری طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ خواتین کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ گپ شپ کی فرینچائز صرف ان کے پاس ہے، لیکن یہ بات مکمل سچ نہیں ہے۔ مکمل سچ یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ مرد بھی گپ شپ کے شوقین ہوتے ہیں، وہ چاہے دوستوں کے ساتھ ہوں یا آفس میں، ریسٹورانٹ میں ہو یا کسی باربر کی شاپ پر، گپ شپ کا کوئی بھی موقع مرد ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے۔ کسی کی پرسنل لائف ہو یا کسی کی ٹرانسفر کا مسئلہ، کسی کی پروموشن کا مسئلہ ہو یا کوئی ہیلتھ کا ایشو، وہ بھی ہر ایشو کو ڈسکس کرنے سے باز نہیں رہتے۔ گپ شپ کے خاص الفاظ: تم نے کچھ سنا، کچھ پتہ لگا، کوئی نئی بات سناؤ، ایک راز کی بات بتاؤں، وغیرہ ہے۔ گپ شپ ہماری سوشل انوائرمنٹ کا حصہ ہے۔ پازیٹیو گفتگو سردیوں کی دھوپ کی طرح ہوتی ہے جس میں انسان ریلیکس اور اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے، جبکہ گپ شپ نومبر کی سموک کی طرح ہوتی ہے جس کا زہریلا دھواں ہمارے لیے سانس کی بیماریاں لاتا ہے اور آنکھوں میں جلن پیدا کرتا ہے۔ اس طرح گپ شپ ہمیں ذہنی طور پہ بیمار کرتی ہے، ہماری سوچوں کا گلا گھونٹتی ہے اور ہمیں لوزر بنا دیتی ہے۔ گپ شپ کا عادی شخص دوسرے لوگوں کے متعلق نیگیٹو تھنکنگ کو پروموٹ کرتا ہے، وہ افواہیں پھیلاتا ہے، اس کے دل میں نفرت بری ہوتی ہے، وہ کسی حد تک جیلسی کا شکار ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہے اور یہ کہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کوئی بھی کامیاب اور پازیٹیو پرسن گپ شپ کے شوقین آدمی کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی باتوں پہ یقین کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عام آدمی دوسرے لوگوں کو ڈسکس کرتا ہے جبکہ ایک درمیانی سوچ کا آدمی ایونٹس یعنی واقعات کو ڈسکس کرتا ہے، جبکہ ایک جینیس صرف آئیڈیاز کو ڈسکس کرتا ہے۔ آپ اگر ان ساری باتوں کے باوجود بضد ہیں کہ آپ نے دوسرے لوگوں کو ہی ڈسکس کرنا ہے تو کوشش کریں آپ کی گفتگو پازیٹیو سائٹ پہ ہو۔ اس طرح سے آپ خود کو پازیٹیو پرسن بنا سکتے ہیں، گپ شپ کے زہر سے بھی بچ سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے نزدیک لائکیبل پرسن بھی بن سکتے ہیں۔